حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی نظر ڈال کر اپنے انوار و برکات کی تجلیات برساتے ہوئے اپنے قرآن کا معجزہ دکھا کر اپنی بے نیازی کی ایک جھلک مقتدر المقتدر کی شکل میں دکھا رہا ہے۔ اور میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور محبت اور شفقتوں کی جس وقت نظر پڑتی ہے اس گلدستے کا نام مرکز خدمت خلق ہے، جہاں پر جوان تو جوان، بوڑھے تو بوڑھے، معصوم کلیاں بھی جب مسکرا کر آتے ہیں، گرجے ہوئے آتے ہیں تو یہاں پر ان کے چہرے پر چند سیکنڈوں میں بھی مسکرا کر آتے ہیں۔ ان سے دامے ہمارے جب مدینے سے جن کو خدا منتخب کر کے جو خدا کی رحمتوں میں لوٹنا چاہتے ہیں، خدا سے اس کی رحمت کی طلب کرتے ہوئے اپنے امراض اور بیماریوں سے شفا مانگتے ہیں، تو تدبیر کے راستے پر ان کی تقدیر خدا جہاں پر مقدر لکھا ہے مقتدر المقتدر پر پہنچا کر اور معصوم کلیوں کو اور پھولوں کو یہاں ہنسی اور مسکراہٹ دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ کی فیس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دھڑکتے دل مرجع ہوئے چہروں پہ ہنستا ہوا دیکھتا ہوں، یہی میری فیس ہے۔ بارہا اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا، اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے در بلایا، نگاہ مصطفیٰ کی ایک نظر کے لیے جب بھی جاتا بس صرف آنسو ہوتے، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ 20 یا 22 مرتبہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے در جانے کا موقع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا، نبی کے در بلایا، جسے چاہا پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ابھی چند دن پہلے کچھ علماء آئے تھے مجھ سے ملاقات کے لیے، اور ہمارے مدرسے میں بچوں کا امتحان تھا، مجھ سے تقریباً آدھا پونا گھنٹے تک گفتگو ہوئی تو کہنے لگے کہ حافظ صاحب ہم لوگ 2-3 مرتبہ عمرے پر گئے، جو کام 15 دن میں ہم سے نہ ہو سکا وہ کام آپ سے 3 دن میں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ بولیے آپ کی کرامت سے کوئی کم نہیں ہے۔ کرامت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نام ہے، کرامت خدا کی ذات اقدس ہے۔ جیسے معجزہ نبیوں کے ذریعے دکھاتا ہے تو خدا اپنے دوستوں کے ذریعے سے ایسی کرامت کو ظاہر کرتا ہے کہ آدمی اس حقیقت کو کیا کہتا ہے، عقل دم ہو جاتی ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے برس جانے کا موقع ہوا، لیکن پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری سے پہلے جب میرے دل میں القاء ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنے سے پہلے کچھ تحفے تحائف بھی تو دے کر جانا۔ ایک تو مجلس ذکر و سلوک کی کیا کہتے ہیں محفل کو وہ تحفہ تھا، اور دوسرے یہ ہماری روحانی بیٹیاں کئی قرآن مجید اور کیا کہتے ہیں لاکھوں مرتبہ درود شریف کے وہ تحفے تحائف اپنے پیر و مرشد کے ذریعے سے بارگاہ رسالت میں نذرانے کے طور پر پہنچنے کے لیے مجھے دیا تھا، لیکن رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ذات اقدس کے سامنے یہ تحفے بہت معمولی لگ رہے تھے۔ تو میں نے اپنے مریدین سے کہا کہ یار جتنا قرآن تمہیں یاد ہے قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میرے قلب پر بڑھ رہی تھی، بس قرآن کے اور پڑھتا رہا تھا اور میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا۔ بس اس موقع آیا کہ جب اچانک بے ساختہ میرے ہاتھ اٹھے، تو میں کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کتابوں میں نہیں پڑھا، کسی سے نہیں سنا، اور میرا کوئی پلان کے مطابق قرآن کے مطابق اور میں نے کوئی پروگرام نہیں بنایا، اور ذہن میں میرے کوئی خاکہ نہیں تھا کہ مجھے دربار رسالت میں حاضری سے پہلے مجھے باادب ہو کر مجھے کیا مانگنا چاہیے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک کی نگاہ کا اثر ہے۔ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب اقدس میں حاضری سے پہلے وہ حاضری کے ادب کے ساتھ ساتھ مجھے کیا چاہیے اور مجھے کیا مانگنا چاہیے، رب نے میرے مخدر جو لکھا وہ نبی کی نظر سے لکھا تھا۔ نگاہ مصطفیٰ کی اس نظر کو پانے کے لیے بس میرے ہاتھ اٹھتے رہے اور میں رب العالمین سے مانگتے رہا کہ خدا جو نظر ابو بکر پہ پڑی تھی جنہیں فاروق بنا دیا،
میرے محبوب مصطفیٰ کی نظر مجھے دلا دیجیے، اور آپ کی ذات اقدس سے ہی ممکن ہے کہ آپ چاہے تو میرے محبوب کو اس بات کی اجازت دے دے کہ میرے محبوب کو میرا وہ آپ کا غلام، وہ میرا بندہ، وہ میرا انتخاب آ رہا ہے۔ وہ نظر جو ابو بکر پہ پڑی تھی وہ مجھے جائے، جو عمر پہ پڑی تھی فاروق بنا دیا، وہ مجھے نظر چاہیے، جو عثمان غنی پر پڑی تھی جنہیں سخی بنا دیا تھا، وہ نظر مجھے مل جائے، جو علی حیدر کرار پر جو نظر نگاہ مصطفیٰ کی نظر نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق بنا دیا، عثمان کو غنی بنا دیا، علی کو حیدر کرار بنا دیا۔ اے اللہ جو چاروں اصحاب پر میرے محبوب کی جو نظر پڑی تھی، اے اللہ وہ نظر آج اس گناہگار پر آپ کی نظر کرم کے صدقے اے اللہ ایک نظر مجھے بھی دلا دیجیے، جو نانا کی نظر حسنین پر پڑی تھی، فاطمہ کی لگتے جگر پر پڑی تھی، علی حیدر کرار کے نور نظر پر پڑی تھی، وہ حسنین وہ نانا جان کی نظر مجھے بھی دلا دیجیے۔ مجھے ایسے لگا کہ دعاؤں کے ساتھ جیسے ہی پڑا، مجھے ایسے لگا کہ جو نظر ابو بکر پہ پڑی تھی فاروق میں نے صدیق بنا دیا تھا، وہ نگاہ لے کر آیا ہوں، وہ اثر لے کر آیا ہوں، وہ ابو بکر و عمر و عثمان علی کی جو نظر میرے محبوب پر پڑی تھی، وہ نگاہ کرم کا وہ اثر و تاثیر آپ کے درمیان میں ایسا لگتا ہے کہ نانا کی جو نظر حسنین پر پڑی تھی، جب واپس آیا تو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے ساتھ مرکز تشریف لائے اور کہنے لگے کہ عبدالمطلب میں تمہیں یہاں تک چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے کام میں لگے رہو، جب بھی کیا کہتے ہیں انہیں ضرورت پڑے گی کیا کہتے ہیں میری محبتیں اور شفقتیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ سب نگاہ مصطفیٰ کا اثر ہے۔ پھر آگے آپ سمجھ فرمائیے، یہ حسین اور خوبصورت گلدستہ مرکز خدمت خلق ہے، جہاں پر کیا کہتے ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی تمام مذاہب کے لوگ آ کر اللہ کے کلام اور اللہ کے انتخاب اور اللہ کی ایک بے نیازی کی جھلک دے کر لوگوں کی اخلاق ہوتی ہے۔ تو میں بے صاف آسمان پر ہاتھ اٹھا کر یعنی رب العالمین کے جناب کے دو ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہوں کہ میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، مجھے عظمتوں سے گرانا دے، مجھے جس نظر سے چڑھا دیا مجھے اس نظر سے گرانا دے۔ تو یہ حسین خوبصورت گلدستہ میرے محبوب مصطفیٰ کی وہ نظر جس پر پڑتی ہے وہ مرکز خدمت خلق ہے۔ گلستان میں ہمارے جب مدینے سے بہار آئی، مدینے مسکراہٹ اور پھولوں نے ہنسی پائی، مدینے کے گلستان میں بہار زندگی پائی، ابو بکر و عمر کی شان یکتائی کا کیا کہنا، ابو بکر و عمر کی شان یکتائی کا کیا کہنا، یہ وہ تارے جن سے نیند نے تابندگی پائی، مدینے کے گلستان میں بہار زندگی پائی، ہوا جس بزم میں بھی تذکرہ عثمان و حیدر کا، ہوا جس بزم میں بھی تذکرہ عثمان و حیدر کا، فضائے جگمگا اٹھی دلوں نے تازگی پائی، مدینے کے گلستان میں بہار زندگی پائی، ہمارا ذکر کیا ہم تو نبی
بصیرت کی کمی پائی، مدینے کے گلستان